बाबा जी क्या खबरें हैं रूहानी दुनिया की, बताएं जरा मेरे नाज़रीन को। चौधरी सुजात साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, किसी भी टाइम जरदारी साहब के साथ इनकी मीटिंग हो सकती है। रूहानी रूहानी दुनिया से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा। वो तो हमें पता है। खान साहब की रिहाई का कोई सिलसिला है। आप बताएं खान साहब का क्या बनना है। खान साहब ने जहरा वज़ीर आज़म भी बनना है। 11 तारीख अक्टूबर की भी 8 फरवरी को फिर दोबारा इलेक्शन हो जाए। मियाँ साहब का कोई ना कोई गड़बड़ है। कुछ तबाही, कुछ भूचाल। उस टाइम जब आप गए थे तो उसके बाद फिर मैंने देखा था, और कोई फौज का कोई बहुत बड़ा मतलब वो था, और फौज बड़ी मतलब अलर्ट खड़ी थी। आप जो आपके दोस्त हैं वो वाले दोस्त, हाँ हाँ हाँ, वो को खबर लाए। छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी अहम बात है ये। बड़ी बात है। हाँ, तो उसकी किसी टाइम भी तहरीक इंसाफ से सुलह हो सकती है। आपके दोस्त नाराज तो नहीं हो जाते, हम उनका जिक्र करते हैं? हम उनको खुद भी कभी कोई ये नहीं कहते कि आप फला चीज के बारे में बताएं, वो खुद ही बता देते हैं जो बता। मुझे तो लगता है कि बड़े महीनों बाद मुलाकात हुई है, इसलिए इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं। खान साहब को इक़्तिदार मिलना है, ताकत मिलनी है बाहर आके। ये बात आपने क्यों की थी कि तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मैं आपको 15 अगस्त का कहा, 15 अगस्त से पहले पहले जीरो तो बनी नहीं ना, अब ना जीरो बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। रूहानी दुनिया से इनके पास खबरें आती हैं, इनको ख्वाब आते हैं, मुवक्किलात इनकी मदद करते हैं, और आज मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ तकरीबन कोई 1.5-2 महीने के वक्फे के बाद कि क्या सूरत हाल है, मंजरनामा क्या बनने वाला है, और रूहानी दुनिया से क्या खबरें आई हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जो फूट पड़ रही है, जो लड़ाइयाँ कोल्ड वॉर चल रही है, उसका क्या मुस्तकबिल है, और इमरान खान के हवाले से बाबा जी के पास क्या खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बेटा, ठीक हो बेटा? अल्लाह का करम, खैरियत। बाबा जी क्या खबरें हैं रूहानी दुनिया की, बताएं जरा मेरे नाज़रीन को, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। खबरें ये है जी कि एक तो चौधरी सुजात साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, किसी भी टाइम जरदारी साहब के साथ इनकी मीटिंग हो सकती है। अच्छा। और जब जरदारी साहब के साथ इनकी मीटिंग होगी तो फिर दूसरा का बेड़ा गर्क हो जाना है, तो इमरान खान अब बल्ले बल्ले हो जानी है। अच्छा। ठीक है नहीं बात जी, क्योंकि ये पलड़ा भारी रहना मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, वो तो ठीक है। हाँ। रूहानी दुनिया से क्या? ये रूहानी अच्छा, ये रूहानी दुनिया से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा। वो तो हमें पता है। हाँ। वो हमें पता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मोदी की हुकूमत चलेगी नहीं, कामयाब नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि बाकी 15 अगस्त से पहले पहले का आप लोगों को कहा हुआ है कि इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई का कोई सिलसिला है। और केस मेरे ख्याल आप लोगों को ज्यादा पता होगा कितने खत्म हो गए, कितने रह गए हैं, क्या कौन कौन से केस खत्म हुए, कौन कौन से रह गए? नहीं काम बाबा जी, अभी दस केस चल रहा है, बाकी में तो जमानते हैं खान साहब को। बाकी तो होगी ना जमानत। हाँ। जो 3 एकदम इकट्ठी हुई थी, उन तीनों की इज्जत वाला चल रहा है फिलहाल। आप बताएं खान साहब का क्या बनना है? खान साहब का 15 अगस्त से पहले पहले कोई ना कोई बहुत बेहतरी की खबर आई। कुछ देखा है नया? हाँ, वही मैंने जो पहले देखा हुआ, जब वही नहीं पूरा, मैं क्यों अपने पास से कोई गलत बात करूं। और खान साहब ने जहरा वज़ीर आज़म भी बनना है। और बाकी 11 तारीख अक्टूबर की भी कोई बहुत बेहतर खबर होगी। और ये भी हो सकता है कि 1 साल के बाद 8 फरवरी को फिर दोबारा इलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। बल बातें जो भी है ना खान साहब के हक में जा रही हैं एकदम सारी, वो तो नजर आ रहा है। लेकिन नहीं, आप लोग तो कहते हैं वो शेरवानी का क्या बना था, और मियाँ साहब का अभी, बल्कि मियाँ साहब को कुछ मैंने देखा एक आधे दिन में, शायद देर बाद मियाँ साहब का कोई ना कोई गड़बड़ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई गड़बड़ है। बहरहाल अल्लाह उसको खैर से रखे। हम ये तो नहीं कहते किसी के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं कहना चाहते, लेकिन वो किसी मसले में है, सर फंसे में है। तो बाकी इंशाल्लाह मुल्क की अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब का बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तबाही, कुछ भूचाल नहीं, वो तो जो अभी पीछे देखा था मेरे ख्याल उस टाइम जब आप गए थे तो उसके बाद फिर मैंने देखा था, और कोई फौज का कोई बहुत बड़ा मतलब वो था, और फौज बड़ी मतलब अलर्ट खड़ी थी।
لیکن اس کا یہ نہیں دکھایا کہ وہ پاکستان کی تھی یا کہیں اور کی. فوج بہت الرٹ کھڑی تھی. اب یہ بتائیں کہ کیا غیب سے کیا کوئی آپ کے جو دوست اب آپ جو آپ کے دوست ہیں وہ والے دوست ہاں 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 وہ کو خبر لائیں؟ بھائی وہ یہی انہیں کے ہی بتایا تھا سجاد کا اور ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جزداری کے ساتھ. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بڑی اہم بات ہے یہ. بڑی بات ہے. ہاں کیونکہ ان تینوں کا ملنا جو ہے نا, جیسے جب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کو کہتا تھا کہ اس کی کسی ٹائم بھی تحریک انصاف سے صلح ہو سکتی ہے, وہ 10-11 مہینے کے بعد ہوئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے صحیح طریقے سے ہوئی ہے. جب کیونکہ اس ٹائم تو تحریک انصاف کا مولانا صاحب کا ایٹ وٹے کا باہر سی گا. ہاں جی جو میں گل کی تھی. تو اج جڑا نا چودھری سجاد صاحب ظاہر گل ہے نواز شریف کے تو مخالف ہیں ہی ہیں, لیکن پرویز الہی کی وجہ سے اس نے ساتھ ذرا زیادہ دیا تھا ادھر. اب پرویز الہی بھی اللہ کا شکر ہے باہر آ گیا, وہ جٹا کا پتر ہے, کوئی ایویں جلایا جلویا دیتا نہیں ہے. اور باقی اللہ کی ذات کا شکر ہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. آپ کے دوست ناراض تو نہیں ہو جاتے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں ہم کبھی ان کو کہتے نہیں, وہ خود ہی اپنے آپ ہی کوئی بات کر لیتے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں گے شاید آپ ہمیں بابا جی ہمارا نام کیوں لے رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے. وہ ہم ان کو خود بھی کبھی کوئی یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں چیز کے بارے میں بتائیں, وہ خود ہی بتا دیتے ہیں جو بتانا ہوتا ہے. آ جاتے ہیں خود ہی جب خبر ہوتی ہے, جب ہوتی ہے تو خود ہی آ جاتے ہیں. یہ ملنا جلنا ہوتا ہے, دوستوں کا ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. وہ جب مرضی آتے ہیں ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بڑے مہینوں بعد ملاقات ہوئی ہے, اس لیے اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں. ماما طریقے انصاف کے اندر بڑی لڑائیاں, سرد جنگ چل رہی ہے, آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی خبر آئی ہے؟ نہیں خبر اس حوالے سے, کیونکہ میں تحریک انصاف کے زیادہ بندے کو جانتا نہیں ہوں. لیکن پھر بھی آپ کے دوستوں نے نہیں ایسے ہی حوالے سے کوئی بات ہوئی نہیں ہے. باقی جہاں اقتدار بھی ہو اور جوال بھی ہو, بھائی اقتدار تو اس لیے کہ عوام ساری تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی بات آئے, جیتے کوئی مطلب کہ اپنا خان صاحب باہر آئے تو اس میں میرا نمبر زیادہ ہونا چاہیے. یہ چودراہٹ کی جنگ ہوتی ہے. ویسے خان صاحب کے ساتھ کسی کوئی جنگ نہیں ہے, اور اس میں سارے لوگ کامیاب ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں. وہ سارے بندے نو حصہ ملے گا, چاہے کسی نو روٹی ملے گی, کسی نو جڑے چرگے چرگے کھانے والے انہوں چرگے ہی مل جان گے. خان صاحب صحت مند تندرستی آئیں گے نا واپس, ہاں مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اللہ جیل میں اور نہیں قبر والی باتیں اور یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ تو بہت دیر سے آ رہی ہیں, اور میں بہت دیر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا بات کر رہے تھے کہ اڈیالہ جیل میں کوئی قبر کوئی لاش نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اڈیالہ جیل میں بالکل خیر وافیت سے ہیں خان صاحب, اور پرسکون ہیں, اور ان کے خلاف باتیں کرنے والے جو مرضی کرتے رہیں, لیکن ان کو وہاں کچھ نہیں ہوگا, اور باہر بھی کچھ نہیں ہوگا. باہر بھی آ کے انشاءاللہ وہ اللہ کے ان سے دن دناتے پھریں گے. ٹھیک ہے. ان کو تو خواب یہ ہے جب باہر آ گئے تو اسی اندر ہو جائیں گے. خان صاحب کو اقتدار ملنا ہے, طاقت ملنی ہے باہر آ کے. بالکل ملنی ہے, بالکل ملنی ہے, بالکل ملنی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں صدارتی نظام آ جائے. ٹھیک ہے جی. ماما جی آپ سے میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی کب رہا ہوگا, تو آپ نے کہا تھا کہ اگست آنے دیں, تم مجھ کو مروانا چاہتے ہو, اگست تو آنا چاہیے. یہ بات آپ نے کیوں کی تھی کہ تم مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں آپ کو 15 اگست کا کہا, 15 اگست سے پہلے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی خیریت کی خبر لے کر آئے گا. نہیں وہ بیٹا ظاہر پتہ ہے, دیکھو یہ بھی تو جو ہے نا, نہیں اس میں کوئی روحانی راز تھا جو یہ بات آپ نے کی, کیونکہ اتنی بڑی بات آپ نے کی تھی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا. یہ تو سب باتیں ہوتی رہتی ہیں بیٹا ظاہر پتہ ہے, کیونکہ میرے پاس نون لیگ والے کئی بندے آتے جاتے ہیں, میرے وہ دوست بھی ہیں. تو کیونکہ دیکھیے تعلق جو سیاست کا ہوتا ہے نا, سیاست مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. جہاں تعلق ہے وہ چاہے بے شک نون لیگ کا ہو, پیپل پارٹی کا ہو, جو مرضی ہو, جن سے تعلق داری ہو تعلق داری ہے. اب عمران خان کو میں نے, انہوں نے پیچھے سے الیکشن سے پیچھے پوچھا تھا میرے سے کہ ہاں نون لیگ والوں نے میرے پاس آئے تھے, یہاں بیٹھے چائے چائے پی, سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا اچھا ووٹ کس کو دیا تھا؟ میں نے کہا عمران خان کو. تو کہنے لگے آپ تو مسلم لیگ کے بندے. میں نے کہا مسلم لیگ کا بندہ ہوں, لیکن ظاہر ہے تھوڑے نال اگر کوئی جھگڑا کسی کا ہو جائے, میں تھوڑے نال جاتی اپنا جاتی تعلقات کی وجہ کر کے جانا ہے, مسلم لیگ کی وجہ کر کے نہیں جانتا گا. تو میں کہا ظاہر ہے پوری عوام عمران خان کر رہی تھی, تو میں ووٹ خدا دی مرضی تو بغیر دینا کتنے. بالکل صحیح ہے. محض عوام کی جو آواز ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے. بالکل صحیح تو ہے, میں نے کہا میں اللہ کی آواز کے بغیر کسی کو ووٹ دیتا. بالکل صحیح ہے.
تو میں نے کہا انہوں نے تو جن کے خلاف اللہ کی آواز ہے، میں نے کہا وہ ویسے جیت جانا ہے، جیت گئے ہیں، میں نے کہہ دیا تھا۔ بالکل صحیح۔ ماما جی 15 اگست کی جو ڈیٹ آپ نے دی ہے، یہ آپ کو خواب آیا، کسی نے آ کے بتایا، کوئی اشارہ ہوا ہے؟ بھائی یہ تو بیٹا پرانی بات ہے، جب ایک بات ہوئی بھی ہے، میں نے بتایا نا کہ بیٹا میرے کو 1988 میں جب وزیر اعظم کا عمران خان کو بتایا تھا، وہ 2018 میں وزیر اعظم بنا ہے، ہاں تو 15 اگست کا اتنے دن پہلے بتایا تو جہر میں، تو پھر بیٹا اس کو آنے تو دو، انتظار تو کرو بیٹا۔ اچھا، ہاں اللہ خیر کرے گا، اللہ رحمت کرے گا۔ تحریک انصاف ایک دفعہ زیرو پہ آ کے پھر ہیرو بنے گی، زیرو اور ہیرو؟ تحریک انصاف ہاں نہیں، تحریک انصاف جو ہے نا زیرو پہ آنا ہی نہیں ہے، وہ اب بھی ہیرو ہے، بعد میں بھی ہیرو ہے، اچھا چھوٹ گئی تو پھر زیادہ ہیرو ہے۔ اچھا، ہاں زیرو تو وہ بنی نہیں نا، اب نہ زیرو بن سکتی ہے، ہوں کیونکہ اس ٹائم تو تحریک انصاف کے ساتھ عوام 8 فروری کے الیکشن سے بھی بہت ساری یادیں ہیں، ہوں، اس وقت سے بھی عوام کا رغبت جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جو لوگ مخالف بھی تھے نا تھوڑے بہت، وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی۔ اصل میں بات یہ کہ لوگ کسی کے ساتھ جب غریب آدمی کے ساتھ جرم آ رہا ہو نا، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا اسلام کے اندر جانتے ہیں کہ جہاد کیا چیز ہے۔ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ جہاد ہوتا ہے کہ ایک تو اسلامی کوئی جنگ ہو، وہاں پہ لڑنا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنا کوئی طاقت نہیں ہوتی، جسمانی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو کم سے کم اس بندے سے نفرت کریں، یہ بھی جہاد میں شامل بالکل ہوتا صحیح ہے۔ ہے۔ تو لوگوں نے ان کے اوپر جرم ہونے کی وجہ سے اب نفرت کا جہاد کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ بابا جی آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ لوگ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔